اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں جذبات اور احساسات رکھنے والا دل عطا کیا ہے۔ یہ انسان جب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی باتوں کا اثر لیتا ہے، حتیٰ کہ انسان اگر جانوروں کے ساتھ وقت گزارے تو جانوروں کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور علماء کرام نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، بکریاں پالنے والے لوگوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، گھوڑے پالنے والے لوگوں کے اندر شجاعت، دلیری اور تکبر پایا جاتا ہے۔ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، اونٹ پالنے والے لوگوں کے اندر کینہ، ضد اور ہٹ دھرمی پائی جاتی ہے۔ اگر بکری کا اثر انسان کے اوپر پڑ سکتا ہے، جس کو کتابوں کے اندر مسکین جانور کہا گیا ہے، اگر گھوڑے کے اثرات انسان کے اوپر پڑ سکتے ہیں، اگر اونٹ کے اثرات انسان کے اوپر پڑ سکتے ہیں، تو جب ایک انسان کسی نیک انسان کے ساتھ وقت گزارے گا تو کیا اس نیک بندے کے اثرات اس بندے کے اوپر نہیں پڑ سکتے؟ جب بھی انسان نیک بندوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اچھے لوگوں کی سنگت نصیب ہو جاتی ہے، جب نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی نیک بنا دیتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے دو جملے، دو کلمے لکھوائے ہیں، فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہے اور میں جانتا ہوں۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، ابو اسحاق وہ دو کلمے کیا ہیں کہ فرشتوں کو بھی ان کا علم نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عرش کے نیچے وہ دو کلمے کیا لکھے ہوئے ہیں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، پہلا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر نیک لوگوں والے اعمال کرے مگر اسے برے لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو میں اس کے اعمال کو قبول نہیں کروں گا۔ اور دوسرا کلمہ اور جملہ یہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ فجار اور نافرمان لوگوں جیسے اعمال کرتا ہے، گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، مگر اس لوگے کو صالحین کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اسے ارباب جبیت کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ جب بندہ نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، قبولیت کا نہیں پتا کہ کس وقت بندے کی دعا قبول ہو جائے، کس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ بعض مرتبہ بندہ گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک اللہ والے کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اللہ والا رو کے دعا کر دیتا ہے، اللہ والے کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ جب رو کے کوئی اور دعا کرتا ہے، یہ بھی دعا کرتا ہے، اللہ جہاں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وہاں توبہ اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ بستی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی، مکانات منہدم ہو چکے تھے، باغات جل چکے تھے، بچے مر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی کے ذرا اور قریب تشریف لے گئے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے پکارا یا اہل القریہ، اے بستی والو۔ تو بستی کے اندر سے کسی کی آواز آئی لبیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ حشر کیسے ہو گیا؟ یہ مکانات کھنڈرات کا منظر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ بچے مر چکے ہیں، جوان مر چکے ہیں، عورتیں مر چکی ہیں، باغات جل چکے ہیں، کھیتیاں ویران ہو چکی ہے، وجہ کیا ہے؟ تم تو خوش و خرم کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے جواب دیا اللہ کے نبی ہمارے دو کام تھے، ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا، اللہ نے دنیا ہی کے اندر عذاب کا نشانہ بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ دو کام کیا تھے؟ تو جواب دیا اللہ کے نبی ایک تو ہم دنیا کمایا کرتے تھے، دنیا کے لیے دن رات محنت کیا کرتے تھے، لیکن جائز اور ناجائز کا فرق نہیں ہوتا تھا، حلال اور حرام کا فرق نہیں ہوتا تھا، حلال طریقے سے مال کمایا کرتے تھے اور حرام طریقے سے مال کمایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ دوسرا معاملہ کیا تھا، دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ تو جواب دیا اللہ کے نبی ہم برے لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، برے لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتے تھے، نافرمانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر عذاب کیسے آیا؟ اللہ کے نبی رات کے وقت ہم سارے گھروں کے اندر آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، جب صبح کے وقت آنکھ کھلی سارے کے سارے حاویہ کے اندر پہنچ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما ادراک ما ہی، یہ حاویہ اور ماہیہ کیا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے نبی یہ حاویہ جہنم کے اندر ایک قید خانہ ہے جو آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا ہے، ہم سب کی ارواح کو ان انگاروں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف تیری آواز آ رہی ہے، باقی لوگوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جواب دیا اللہ کے نبی میں اس وقت جہنم کی دیوار کے اوپر کنارے کے اندر بیٹھا ہوں، باقی سارے لوگ اندر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دیوار اور کنارے کے اوپر باقی اندر وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے نبی میں گناہ نہیں کرتا تھا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتا تھا، لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، برے لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ فرما دیا۔ گناہ نہیں کیے، نافرمانیاں نہیں کی، لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، برے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا ہوتا تھا، اللہ نے قیامت کے دن پھر اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرما دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر وقت گزارا کریں، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر وقت گزاریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی نیک مجلس کے اندر وقت گزارتا ہے، کسی مومن کو نیک مجلس نصیب ہو جاتی ہے، یہ ایک نیک مجلس 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جب اللہ کے چند بندے ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، وہ فرشتے اس پوری جماعت کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس پوری جماعت کے اوپر اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، لوگ ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ اللہ دنیا کے اندر تیرا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تیری بڑائی بیان کی جا رہی تھی، اللہ وہاں موجود تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کا ذکر اور زیادہ کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ پروردگار ذوالجلال فرماتے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے۔ پروردگار ذوالجلال فرماتے اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟
फरिश्ते जवाब देते अल्लाह जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। परवरदिगार ज़ुल जलाल फरमाते हैं क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? अल्लाह अगर जहन्नम को देख लेते तो और ज्यादा पनाह मांगते। परवरदिगार ज़ुल जलाल फरमाते हैं फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, उस मजलिस के अंदर जितने भी हजरात मौजूद हैं मैंने सब लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी। एक फरिश्ता अर्ज करते अल्लाह उस मजलिस के अंदर एक बंदा ऐसा भी था जो दुनियावी गरज से आया था, वो जिक्र करने के लिए नहीं आया था, कोई काम था, उस काम की गरज से मजलिस के अंदर आके बैठ गया। परवरदिगार ज़ुल जलाल फरमाते फरिश्तों ये इतनी बाबरकत मजलिस है, इस मजलिस के अंदर चाहे जिक्र करने के लिए आए या दुनियावी अगराज से आए, जब कोई बंदा जिक्र वाली मजलिस के अंदर पहुंच गया मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।